اس کے پاس ایک امیر کبیر سوداگر گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا۔ اس کے پاس جواہرات اور سوچے موتیوں سے بھری ہوئی 4 تھیلیاں تھیں۔ ان سوچے موتیوں کو بیچ کرو تجارت کا سامان خریدنے کی غرض سے یہ سفر کر رہا تھا۔ اچانک وہ راستہ بھول کر ایک صحرا میں جا نکلا۔ اس کے پاس دولت تو بہت زیادہ تھی، لیکن کھانے پینے کا سامان نہ ہونے کے برابر تھا۔ 6 گل پانی کی بوتل میں تھوڑا پانی تھا، جو تپتے ہوئے صحرا میں داخل ہوتے ہی اس نے پی لیا۔ گرم ریت پر تھوڑا بھی چلنے کے قابل نہ رہا۔ رفتہ رفتہ اسے بھوک پیاس نے تنگ کرنا شروع کیا۔ وہ اگر اونٹ پر سوار ہوتا تو شاید اس مصیبت کا مقابلہ کر لیتا، کیونکہ اونٹ تو صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ گھوڑا صحرا کی ریت پر گر کر تڑپنے لگا تو سوداگر تھیلیوں کو سنبھال کر پیدل ہی چل نکلا۔ تھوڑی دور اسے ایک کانٹوں والی بہت بڑی جھاڑی دکھائی دی۔ سوداگر اس کے سائے میں بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی کمر سے بندھی ہوئی 4 تھیلیاں نکالیں، پھر چمکتے ہوئے قیمتی موتیوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ موتی جن کی چمک سے وہ خوش ہوا کرتا تھا، اسے پتھروں سے بھی کم قیمت لگ رہے تھے۔ اس کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ کاش وہ جواہر کے دانے جوار یا گندم کے دانوں میں تبدیل ہو جاتے، کم از کم اس کی بھوک تو مٹ جاتی۔ رفتہ رفتہ سورج ڈھلنے لگا تو صحرا کی گرم ریت ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے جھاڑی کی جڑوں کو کھودا تو گیلی ریت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ گیلی جڑوں کو چوس کر اس نے اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کی۔ اب بھوک نے اس کا برا حال کر دیا۔ رات ختم ہوئی تو اس نے سورج سر پر آنے سے پہلے صحرا سے نکل جانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ صحرا اتنا بڑا تھا کہ سوداگر چلتے چلتے تھک کر چور ہو گیا، مگر صحرا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دھوپ میں تیزی آئی تو جواہرات کی قیمتی تھیلیاں اسے بڑی بوجھل محسوس ہونے لگیں۔ اس نے 4 تھیلیوں کو غور سے دیکھا، پھر سب سے بڑی تھیلی ناکارہ بوجھ کی طرح ریت پر پھینک دی۔ اسے تھوڑا سا دکھ ضرور ہوا، لیکن موتیوں کو وہ چونکہ کھا نہیں سکتا تھا، لہذا اس وقت وہ کسی کام کے نہیں تھے۔ تھوڑی دور جا کر اس نے دوسری تھیلی سے بھی نجات حاصل کر لی۔ اس طرح اس نے 4 تھیلیوں کو صحرا میں پھینک کر اپنا بوجھ ہلکا کر لیا۔ آخر یہ تھیلی کھنکٹے ہوئے اسے ذرا بھی دکھ نہ ہوا، اس لیے کہ اس کی بھوک اسے پاگل کیے دے رہی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی فقرہ دہرا رہا تھا، جواہر کے دانوں سے جوار کے دانے بہتر ہوتے ہیں۔ بھوک پیاس کی شدت سے جب وہ مرنے کے قریب ہو گیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بڑی عاجزی سے خدا کے حضور دعا کی، اے میرے خدا، تو ان جواہرات کی 4 تھیلیوں کے بدلے مجھے صرف ایک تھیلی چنن کی عطا کر دے تاکہ بھوک کے اس عذاب سے میری جان چھوٹ جائے۔ علامت واغین کہتے ہیں سچے دل سے مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ سوداگر کو تھوڑی دور درختوں کا ایک جھنڈ دکھائی دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا نخلستان تھا جو صحرا میں زندگی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ اس نخلستان میں پانی کا ایک چشمہ بھی بہہ رہا تھا۔ سوداگر نے اپنی پیاس بجھائی تو اس کی جان میں جان آئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بھوک اور زیادہ چمک اٹھی۔ اچانک اسے بالکل ویسی ہی تھیلی نظر آئی جیسی اس نے سب سے پہلے صحرا میں پھینکی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تھیلی موتیوں سے بھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تھیلی کو کھولا۔ ایک بار پھر اس نے عاجزی سے خدا سے دعا کی، یا اللہ، اس تھیلی میں اگر سوچے موتی ہیں تو ان کو بھنے ہوئے چنن میں بدل دے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب اس نے دیکھا کہ تھیلی بھنے ہوئے چنن اور جوار کے دانوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے خدا کی اس نعمت پر لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ وہ اپنی جان بچا کر صحرا سے واپس آیا تو بالکل بدلا ہوا انسان تھا۔ یہ واقعہ وہ اپنے دوستوں کو سناتا اور کہتا کہ امیر سے امیر اور غریب سے غریب انسان میں صرف 2 ایک وقت کی روٹی کا فرق ہوتا ہے، لہذا دولت کی ہوس میں انسان کو کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔